آج سے کچے میں آپریشن شروع کرنے کے احکامات جاری۔ کچے میں آپریشن کے تمام وسائل سندھ حکومت ہی ادا کرے گی۔ سنگین جرائم میں ملوث افراد کو سرنڈر کرنے پر عام معافی کا اعلان۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس۔ کراچی سیف سٹی منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ گرفتار جرائم پیشہ افراد کو GPOR ڈیوائس لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے کے لیے قومی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ گیٹس فاؤنڈیشن کے چیئرمین بل گیٹس کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انسانیت کے لیے بل گیٹس کی خدمات کی تعریف۔ کہا اپنے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے پولیو کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا پولیو کا خاتمہ ناممکن نہیں، ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ اور کراچی میں رواں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ، پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ شہر میں سب سے زیادہ گرمی گلستان جوہر میں پڑی۔ قیامت کی گرمی 2 روز کے دوران 19 افراد کی جان لے گئی۔ مختلف علاقوں سے آج مزید 9 افراد کی لاشیں ملی۔ بیشتر افراد نشے کے عادی تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی۔ پریس کانفرنس میں کہا در حقیقت یہ آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا جو پاکستان کو کمزور کرے گا۔ ماضی کو مد نظر رکھیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ غلامی کریں گے؟ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں، بس کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ملک میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پارلیمنٹ اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہیں۔ KP میں سورج غروب ہوتے ہی پولیس تھانوں میں بند ہو جاتی ہے۔ KP ہو یا بلوچستان، مسلح تنظیمیں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ مرکزی سطح پر بنے اپوزیشن کے اتحاد کی قدر کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ہم موروثی ضرورت کے لیے اکٹھے ہوں، کام ہو جائے تو زرداری اور شہباز شریف بن جائیں۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آپریشن کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہماری پالیسی واضح ہے، پہلے عوام کو اعتماد میں لیا جائے، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ میری آرمی چیف اور DG ISI سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میں ملنا چاہتا ہوں اور ملنا بھی چاہیے تاکہ آپریشن پر بات کر سکیں۔ ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں آفر کی افغانستان سے بات چیت پر ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے آپریشن عزم استحکام کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپریشن جو ہے کوئی وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کر رہے ہیں، خاص طبقے کے خلاف ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا ہے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ اگر وہ نامنظور ہے ملٹری آپریشن تو اس کا مطلب ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ۔ آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کرنے کا مطلب وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انٹرویو، بولے آپریشن کسی خاص طبقے کے نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ اپوزیشن نے قومی اتفاق رائے کو پارا پارا کیا، ملکی سالمیت کے خلاف ایوان میں نعرے لگائے گئے۔ آپریشن کا معاملہ کمیٹی میں پروسیس ہونے کے بعد پارلیمان میں بھی آئے گا۔ آپ کا آپریشن استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استحکام پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ، وہ شو ایک سنیما ہال کا فلاپ شو ہو گیا ہے، اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں۔ استحکام پارٹی فلاپ ہو گئی، اب یہ دوسرا شو لا رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی PTI کہہ چکے ہیں ہم اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن برداشت نہیں کریں گے۔ شبلی فراز نے کہا بانی PTI کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، استحکام کی چابی صرف بانی PTI کے پاس ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی تفصیلات اور مدت پر وضاحت دینے کا مطالبہ۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں عزم استحکام کہاں اور کب شروع کرنا ہے تفصیل سامنے نہیں آئی۔ PTI کی آزاد امیدواروں کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ نشستیں دینے کے لیے طریقہ کار دیکھنا پڑے گا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس منیب اختر کے ریمارکس، وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ PTI امیدوار مجبوری میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، ہمیں بتایا گیا تھا انتخابی نشان واپس ہو گیا تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے مجبوری ہو تو کیا آئین و قانون نہیں مانا جاتا؟ تمام قوانین و اصول توڑ دیے جاتے ہیں؟ آپ JUI میں بھی شامل ہو سکتے تھے۔
محمود اچکزئی کی جماعت میں بھی جا سکتے تھے. کس کی رائے تھی سنی اتحاد میں شامل ہونے کی؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ممکن تھا کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ سیاسی ذہنیت نہ ملے. چیف جسٹس نے کہا کل ایم کیو ایم والے آپ کے ساتھ تھے، آج نہیں. سنی اتحاد نے بھی ایسا کیا تو کیا ہمارے پاس آئیں گے؟ چیف جسٹس نے کہا کل تمام وکلاء کو سن کر کیس ختم کریں گے، ہم تیسرا دن نہیں دیں گے. سماعت کل تک ملتوی. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو دیے. ووٹر کو کیا یہ تھا کہ آپ نے جوائن کرنا ہے ایس سی سی؟ جی میں بڑا ڈینجرس ہوگا جی آئندہ کے لیے. جی یو آر ایکسپیکٹنگ دس کورٹ ٹو اسٹیمپ سم تھنگ. پولیٹیکل انجینئرنگ کے دروازے کھول دیے جائے. فاطمہ جناح کے الیکشن سے لے کے آج تک پیپل ہیو بین رابڈ. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے انتخابی نشان والے فیصلے کی غلط تشریح کی. خمیازہ عوام کیوں بھگتیں؟ غلط تشریح کو درست کیا جانا چاہیے تھا. مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے آپ خود غلط تشریح کرتے رہے ہیں تو ہم کیا کریں. آپ کا کیس اچھا ہوتا اگر الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرتے. کل سنی اتحاد کونسل کو کنٹرول کرنے والوں کا موڈ بدلا تو آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا آپ ایسی چیز پر مہر لگوانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں سیاسی انجینئرنگ کا راستہ کھولے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہماری 78 سیٹیں ہمیں ملے گی. اس میں 67 سیٹس وومن کی ہے، باقی نان مسلم کی سیٹس ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرے گی. امید ہے ہماری 78 سیٹیں ہمیں ملیں گی. آئین کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے یہ سیٹیں ہمارے نان مسلم بہن بھائیوں کو ملیں گی. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ریلی. بیرسٹر گوہر، علی محمد خان اور دیگر ارکان کی شرکت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹرائیبیونل تبدیلی کا آرڈر معطل کر دیا. انجم عقیل خان کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس، 7 دن میں جواب طلب. آئندہ ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے انجم عقیل جج پر لگائے گئے الزامات کی وضاحت نہیں کر سکے. دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے ایسی کیا ایمرجنسی تھی کہ قائم مقام صدر نے راتوں رات آرڈیننس جاری کر دیا. آپ لوگوں نے آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی ہے. میاں صاحب حکم فرمائیں گے میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے پاس ایک چائے کی پیالی پی کے آؤں گا. لیکن اب سیاسی ہمارے جو راستے ہیں وہ جدا ہیں، لیکن ایک اچھے آدمی ہیں میاں صاحب، ہم نے کبھی حکم فرمایا تو ضرور حاضر ہوں گا. نواز شریف اور میرے سیاسی راستے جدا ہیں. میاں صاحب میری پسندیدہ شخصیت ہیں، کبھی بلایا تو ان کے ساتھ چائے پینے ضرور جاؤں گا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا ایک طرف کہا جاتا ہے ملک مشکل حالات میں ہے، دوسری طرف حکومتی اخراجات بے دریغ طریقے سے بڑھ رہے ہیں. حکومت قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، ساری قربانی عوام کے حصے میں آ رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کو مخالفین کو جیل میں ڈالنے کا شوق تھا، اس روش کو سیاست سے ختم کرنا ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے محمد زبیر کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہتے ہیں محمد زبیر نے جو بات کی ان سے اس کی توقع نہیں تھی. محمد زبیر بتائیں کب اور کہاں ملاقات ہوئی؟ قمر باجوہ کب لندن گئے؟ قمر باجوہ کی ملاقات تو کیا کوئی بات بھی نہیں ہوئی؟ محمد زبیر کو الزامات پر قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کراچی کے علاقے گڈاپ اور اطراف میں بارش، سپر ہائی وے پر بھی بادل برسے. کراچی میں دن بھر شدید گرمی، پارہ 41 ڈگری تک پہنچ گیا. جزوی ہیٹ ویو آئندہ 2 روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی. آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کی توقع. کراچی سمیت سندھ کے کچھ اضلاع میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا راج برقرار. پنجاب میں بھی شدید گرمی، لاہور میں 40، اسلام آباد میں 38 ڈگری ریکارڈ.
کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا علاقوں میں بھی بجلی کی طویل بندش. ایف بی ایریا، گلشن اقبال، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد، صفورہ، معمار سمیت مختلف علاقے لوڈ شیڈنگ سے متاثر. شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں 10 سے 16 گھنٹے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. رات ہو یا دن بجلی غائب رہتی ہے. لوڈ شیڈنگ نے جینا عذاب کر دیا. کاروبار الگ متاثر ہو رہا ہے، کسی کو احساس نہیں. خورشید احمد کی بازیابی کی درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا خواجہ خورشید جاسوسی کے الزام میں ملٹری کی حراست میں ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا چلیں بندے کا پتہ تو چل گیا، آپ قانون کے مطابق متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دستک ایپ پر سروسز مزید بہتر کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہر ڈویژن میں مریم کی دستک کی سروسز شروع کرنے کا حکم. 14 اگست سے ہر ڈویژن میں مریم کی دستک سروسز شروع ہو جائیں گی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تمام سرکاری اسپتال جو 14 اسپتال چلتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا، ان کو بہتر کرنے کا ایک سفر ہم نے سٹارٹ کیا. بلدیہ عظمیٰ پیپلز پارٹی کے پاس آئی تو اسے بہتر کرنے کا سفر شروع کیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہماری مقامی قیادت نے ساتھ دیا، ہم نے چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی، عباسی شہید ہسپتال کو ٹھیک کیا. پیپلز بس سروس کی 6 بسیں نواب شاہ پہنچ گئیں. ڈی سی نواب شاہ نے بتایا پہلے مرحلے میں 6 بسیں چلائی جائیں گی، مزید بسیں بھی آئیں گی. بس سروس کی افتتاحی تقریب جلد ہوگی. اسرائیلی فوج کی غزہ کے رہائشی علاقوں میں بمباری. غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی مرکز پر بھی صہیونی فوج نے بم برسا دیے. پانی اور خوراک لینے آئے متعدد افراد سمیت پناہ لیے ہوئے 8 فلسطینی شہید. 24 گھنٹے میں مزید 28 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 37,626 ہو گئی. 86,000 سے زیادہ زخمی ہیں. جنوبی لبنان سے حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر پر ڈرون حملہ، 1 اسرائیلی فوجی شدید زخمی. جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں بیٹری فیکٹری میں خوفناک آگ، 22 ملازمین جھلس کر ہلاک ہو گئے. مقامی میڈیا کے مطابق آگ فیکٹری کے گودام میں لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو لپیٹ میں لے لیا. 4 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا. واقعے کی تحقیقات جاری. قومی ٹیم میں شمولیت کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا لازمی قرار. چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت بورڈ کا طویل اجلاس. میرٹ، کارکردگی اور فٹنس پر رتی برابر سمجھوتا نہیں ہوگا. محسن نقوی کا اعلان، کہا کارکردگی اور فٹنس پر ہی کھلاڑیوں کا انتخاب ہوگا. نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. چیئرمین پی سی بی کا ڈومیسٹک کانٹریکٹ پر بھی نظر ثانی کا فیصلہ. ناقابل شکست ٹیم کی شاندار پرفارمنس. جنوبی افریقہ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. پروٹیاز نے ویسٹ انڈیز کو 3 وکٹوں سے شکست دی. ڈی ایل ایس قانون کے تحت 123 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے حاصل کیا. سٹابز 29، کلاسن 22 اور مارکو ینسن نے 21 رنز بنائے. تبریز شمسی نے 3 شکار کیے، میچ کے ہیرو قرار پائے. شام 7:30 بجے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان مقابلہ ہوگا. ورلڈ کپ فاتح کپتان آل ٹائم گریٹ میسی کی سالگرہ. اسٹار کھلاڑی 37 برس کے ہو گئے. میسی کی قیادت میں ارجنٹینا نے 2022 کا فیفا ورلڈ کپ جیتا. ایونٹ میں بہترین پلیئر کا اعزاز بھی حاصل کیا. اور T20 ورلڈ کپ کا جوش. ARY نیوز پر کرکٹ کا شو ہر لمحہ پرجوش. اداکار اعجاز اسلم آج بنیں گے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان. اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کا ماہرانہ تجزیہ. عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے.